کراچی میں ایک اور عمارت جو ہے وہ گری ہے. طلحہ مخدوم صاحب باوجود اس کے گری ہے کہ ہمیں چند ہی روز قبل بتایا گیا تھا کہ ایک بھرپور سروے کر لیا گیا ہے جب وہ لیاری میں گرے تھے. ہاں اور اب یہ کہ ان عمارتوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے جو خطرناک ہے. اس کے باوجود آج ایک حادثہ ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات بہرحال معلوم کرتے ہیں. جی طلحہ بھائی ذرا بتائیے گا کیا ہے یہ عمارت, کیوں گری اور کیا نقصان ہوا؟ جی بالکل عدنان صاحب, یہ جو ہے وہ عمارت ہے لیاری کا علاقہ ہے, کھڈا مارکیٹ, وہاں پہ گراؤنڈ پلس 5 کی عمارت ہے جس کی 5ویں چھت جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ گری ہے, جس کی وجہ جو ہے ابتدائی طور پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو 5ویں فلور کا جو فلیٹ کا مالک تھا وہ جو ہے وہ اس پہ سیپیج وغیرہ کا کام کر رہا تھا, چھت میں لیکیج کا کام تھا, اس کی ریپیئرنگ کا کام ہو رہا تھا. اس ریپیئرنگ کے کام کے دوران جو ہے وہ کولیپس ہوئی ہے روف. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 2 خواتین جو گھر میں موجود تھیں وہ جاں بحق ہوئی ہیں, جبکہ اس میں ایک بچی اور 2 خواتین جو ہے وہ زخمی ہیں جن کو سول ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں عدنان صاحب کہ یہ واقعہ جب رونما ہوا ہے, جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی 5ویں فلور پہ, جب ایک متحرک جو ہے وہ ہوئی بھی انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف, مخدوش عمارتوں کے خلاف, خطرناک عمارتوں کے خلاف. تو اس چھت پر کام کیسے ہو رہا تھا, کیسے تعمیرات ہو رہی تھی, تمام ادارے کیا سو رہے تھے اس وقت جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, جب یہ عمارت پہ نقصان ہوا ہے, لوگوں کی جانیں چلی گئیں, اس کے بعد ادارے وہاں پہنچے, ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ تعمیرات ہو رہی تھی. جو تعمیرات کا ذمہ دار ادارہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کی نالج میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے کوئی تعمیرات. یہ بات بتائیے, ایک منٹ مجھے یہ بتائیے گا, یہاں پہ کچھ عمارتیں غالباً اسی علاقے میں, لیاری کے علاقے میں غالباً 31 کے قریب عمارتیں جو ہیں ان کی نشاندہی ہوئی تھی کہ جی یہ خطرناک ہو سکتی ہیں اس کے رہائشیوں کے لیے. یہ عمارت جو ہے یہ ان میں شامل تھی اس کی فہرست میں؟ نہیں نصرت صاحب, یہ عمارت جو ہے وہ مخدوش اور خطرناک عمارتوں کی فہرست میں شامل نہیں تھی. میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ 31 سے تعداد اب 39 ہو چکی ہے جن کو سیل کیا جا چکا ہے, عمارتوں کو خالی کرانے کے بعد سیل کیا گیا ہے, جبکہ جو انتہائی خطرناک عمارتیں ہیں ان کی تعداد 58 ہے, جبکہ 107 جو ہے وہ ایسی عمارتیں ہیں جو کہ جو ہے وہ خطرناک ہیں, لیکن اس میں سے جو 58 ہیں ان کو انتہائی جو ہے وہ خطرناک قرار دیا گیا ہے, جن کو خالی کرانے کے یہ تو ہے پرانا ڈیٹا, یہ تو طلحہ بھائی ہے ایک پرانا ڈیٹا. نصرت صاحب جو پوچھ رہے ہیں, ایک نئی کمیٹی بنائی گئی تھی جو لیاری میں ہی لی مارکیٹ میں جو بلڈنگ گری تھی اس کے بعد جو مزید جو بات کر رہے ہیں, جو آپ نے نمبر بتایا یہ پرانا ڈیٹا 107 اور 58 والا. اب ایک کمیٹی دوبارہ سے ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ سروے کر رہی ہے. ایسا ہے؟ جی بالکل نصرت صاحب, یہ جو کمیٹی جو تحقیقات شروع کی ہیں, سروے شروع کیا ہے, اس میں جو ہے وہ صرف لیاری میں 586 عمارتیں آئی ہیں, جبکہ پہلے اس سے پہلے فیگر تھا اس میں پہلے پورے شہر میں 588 عمارتیں جو ہے وہ خطرناک قرار دی گئی تھی. اب جب سروے شروع کیا گیا ہے تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 586 عمارتیں ہیں جو کہ خطرناک قرار دی گئی ہیں. اس میں سے 107 کو ابتدائی طور پر خالی کرایا جا رہا ہے, جس میں سے 39 کو سیل کر کے خالی کروا لیا گیا ہے. اچھا, جن سے خالی کروایا جا رہا ہے ان کو آلٹرنیٹ بھی دیا جا رہا ہے, گورنر صاحب نے تو کچھ رقبہ دیا بھی ہے کچھ پلاٹس لوگوں کو, 80 گز کے پلاٹ. جی عدنان صاحب بالکل وعدے اور دعووں کا سلسلہ تو جو ہے وہ شروع دن سے ہی ہے. جس دن جو ہے وہ لیاری بغدادی کے علاقے میں ایک 5 منزلہ عمارت گری, اس میں جو ہے وہ 27 لوگوں کے افراد کا جو ہے وہ جانوں کو نقصان ہوا. اس کے بعد گورنر صاحب پہنچے, انہوں نے پلاٹوں کا اعلان کیا, 10 لاکھ روپے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا, راشن کا اعلان کیا گیا. صرف ان کو گورنر ہاؤس سے راشن تو مہیا کیا جا رہا ہے جو متاثرین ہیں, جبکہ جو عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 39 عمارتیں ہیں جو خالی کرائی جا چکی ہیں. وہاں ان کو اب تک متبادل کا انتظام بھی نہیں کیا جا سکا ہے. ان کو جو انتظامیہ دے رہی ہے وہ اسکولز ہیں, وہاں پر جو ہے وہ متبادل رہائش کے لیے جو ہے ان کو دے رہی ہے جگہ کہ آپ یہاں اسکولز خالی ہیں, جون جولائی کی چھٹیاں چل رہی ہیں, سمر ویکیشن ہیں, وہاں جا کے رہائش اختیار کر لیں عادی طور پہ, لیکن وہ رہائش وہاں نہیں لے رہے, وہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتے داروں کے گھر پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان کو سرکاری سطح پر کوئی بھی وہ کہاں جائیں. طلحہ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو اب نئے سروے میں مزید بلڈنگز آتی جا رہی ہیں تو
تو سینکڑوں میں 500 کا فگر تو صرف کراس ہو گیا نا. 586 تو صرف لیاری میں ہو تو گیا یہ نا، لوگ کہاں ڈسٹرکٹ جائیں ساؤتھ۔ گے؟ مطلب یہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو اسکول ہیں وہ تو اگست میں کھل جائیں گے، 15 اگست کو. تو 16 اگست کو یہ کہاں سوئیں گے؟ جی بالکل دوسرا آپ کے علم میں ہوگا کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 3 ماہ کا کرایہ دیا جائے گا. جو جن سے عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو کرایہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، ان کو کرایہ بھی نہیں دیا جا رہا. آج گزشتہ روز جو ہماری کمشنر کراچی سے بات ہوئی تھی، کمشنر کراچی نے کہا تھا کہ آج جو ہے وہ ایک چیف سیکرٹری کی سربراہی میں میٹنگ ہونی ہے جس میں ان کے متبادل رہائش کے جو ہے وہ ارینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. آج صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گھر تو موجود نہیں ہے، اسکول ہیں، کمیونٹی ہالز ہیں جہاں ہم ان کو رہائش فراہم کر سکتے ہیں. جب تک ان کو کرائے کے جو ہے وہ گھر نہیں مل جاتے یا ان کو جو ہے وہ حکومت کرائے کی رقم ادا نہیں کر دیتی. جی تو لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ انہوں نے دی ہے کہ جی ہم اس تاریخ تک یہ کر دیں گے، یا ابھی صرف میٹنگ کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں میٹنگز تو ہو رہی ہیں. سر کوئی وعدہ وفا نہیں ہو رہا ہے، صرف میٹنگیں چل رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں. آج جب عمارت گری ہے وہاں جو ہے وزیر بلدیات پہنچے ہیں، انہوں نے نیا اعلان کرا ہے کہ جی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو رہائش کہاں دی جائے. پرائیویٹ سیکٹر کے بلڈر سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان میں ان کو رہائش عارضی طور پہ دے دی جائے. لیکن جو ہے وہ حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. کمیٹیاں جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہیں. تحقیقات میں 9 بلڈنگ کنٹرول کے افسران کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن یہ وہ افسران گرفتار ہوئے جو کیا کہتے ہیں کچھ چند عرصے کے لیے وہاں جو ہے وہ رہے. کچھ جو ہے وہ چند افسران ہیں جس میں جو ہے وہ نیک نام افسران ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. صرف اس معاملے کو دبانے کے لیے لگتا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ دب جائے. چلیں جی بہت شکریہ. یہ ایک مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے. فوری طور پہ 500 عمارتوں کے رہائشیوں کو 586 ہو گیا جو بڑھ رہا ہے نا. صرف ایک ڈسٹرکٹ بتا رہا ہوں ساؤتھ، یہ تو یہ لیاری ہنڈریڈز آف بلڈنگ میں رہنے والے تھاؤزنڈز لوگ ہوں گے نا، تو ان کو کہاں رکھنا چاہیے؟ ایک بہت بڑا چیلنج تو ہے. اور وہ شرجیل احمد صاحب کہہ چکے ہیں ہم مکان تو دینے سے رہے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس کے مالک نہیں ہیں، وہ خود بھی یہاں کرایہ دار ہیں. زیادہ تر لوگ، ان کی جو کثیر تعداد وہ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو 3 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے کے کہ بھئی آپ ڈھونڈ لیں کوئی اور جگہ متبادل جگہ. تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لیے جو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ڈیڈ لائن ہوتی، ڈیڈ لائن تو اس پہ کوئی نہیں تھی کبھی آپ کو آئندہ. اور پھر وہ کامران سوری صاحب نے جو بڑک لگائی تھی 80 گز کی، بھائی آپ یہ 586 گھروں سے جب لوگ نکلیں گے. نہیں وہ انہوں نے صرف لی مارکیٹ والی بلڈنگ کے لیے 80 گز دے رہے نہیں تو یہ لی مارکیٹ میں ہی بتا رہا ہوں نا بابو. ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو ہے نا، آپ اصل میں وہ جس گرے تھے نا جس جگہ او پہ. بھائی لی مارکیٹ سے لیاری کا آغاز ہوتا ہے، وہ وہاں کا ایک ٹاور ہے، ٹھیک ہے. ٹسوری صاحب سے ایک بار میں نے کافی پی ہوئی ہے تو میں اتنا تم کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ بھائی وہ ایک جگہ پہنچے جہاں وہ بلڈنگ گری، انہوں نے کہا کہ میں ان کو 80 گز دوں گا، آپ سب کو پیچھے لگا رہی ہوں نہ کریں. وہ سب دیکھیں جہاں بلڈنگ گری لی مارکیٹ والی. چلو تو انہیں مل گئے. نہیں ابھی نہیں ملے، تو ابھی نام لکھوا دیے. چلیں جی.